اسٹوریز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ زرعی. آج ہم بولان کی سیر کو نکل پڑے ہیں. بولان کی شاہراہوں سے متعلق، بولان کی جو آبشاریں ہیں، بولان کی جو مقامات ہیں، جو خوبصورت مقامات ہیں، پکنک پوائنٹس ہیں، اس سے متعلق آپ کو بات بتاتے رہیں گے. اور بولان میں جو عالیہ طوفانی بارشیں ہوئی اس کے بعد کیا نقصانات ہوئے، سڑکوں کی کیا حالت ہے، سب کے سب آپ تک پہنچا. تو ناظرین، یہ بولان کے پہاڑی سلسلے ہر طرف سرسبز، اور یہ وہ پرانے ٹنل ہیں جو برٹش دور میں قائم کیے گئے ہیں. ریلوے ٹریکس ہیں جو برٹش دور میں ہی تعمیر ہوئے، اور آگے بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے مسائل بھی ہیں لوگوں کے. جس طرح شاہراہ اب ون وے کیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ویگنز میں انتہائی زیادہ رش ہے لوگوں کا، کیونکہ اس سے قبل ایک ویگن جو کوئٹہ سے کسی بھی مقام یعنی جیکم آباد یا کہیں جاتا، واپس رات کو کوئٹہ لوٹنا پڑتا. لیکن اب ایسا نہیں. صرف 14 گھنٹوں کے لیے شہریوں کے لیے یہ روڈ کھول دیا جاتا ہے. 7 گھنٹے کوئٹہ سے دیگر علاقوں کو جانے والی گاڑیوں کو، جب 7 گھنٹے دیگر علاقوں سے کوئٹہ آنے والی گاڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ون وے کر دیا گیا ہے، جس کے بعد باقی 10 گھنٹے یہاں پہ NHA اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کام کیا جاتا ہے تاکہ بولان شاہراہ کو دوبارہ بہتر بنایا جا سکے. یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیلابی ریلے نے بھی جس طرح روڈ کو نقصان پہنچا ہے، اور جو پہاڑوں سے آنے والا پانی ہے اس نے بھی روڈ کو نقصان پہنچا ہے. نیچے اس وقت بھی بولان ندی بہہ رہی ہے، جس کے لیے پتھر بھی رکھے گئے ہیں. اور یہ جو مال مویشی چرانے والے جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں، خانہ بدوش ہیں، ان کو ایک موقع یہ بھی مل چکا ہے کہ ہر طرف گرینری ہے تو ان کے مال مویشی بہتر انداز میں خوراک کر سکیں گے. اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف گرینری ہے، سرسبزہ ہے، تو یہاں پہ جو جتنے بھی زمیندار ہیں، جو مال مویشی چرانے والے ہیں، ان کو ایک بہتر اور مناسب موقع مل چکا ہے. کیونکہ ماضی میں یہاں پہ اس قدر گرینری نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہاں پہ چرواہوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. یہ بولان ندی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ جس طرح بارشوں سے آبشاریں اور جو یہ چشمے کھل چکے، پانی کی سطح بھی بلند ہو چکی ہے. اب یہ بولان کا علاقہ ہے، ضلع کچی کا علاقہ مچھ کو یہ راستہ مچھ شہر کو جاتا ہے. اور وہ جو ایک پل بہہ چکا تھا مچھ کا اور رابطے منقطع تھے، وہ بحال کر دیا گیا تھا. اس سے قبل ایک متبادل راستہ بنایا گیا تھا جہاں سے شہری مچھ شہر کو جاتے اور آتے تھے. اور یہ خانہ بدوش جو سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے کوئٹہ یا دیگر علاقوں کو رخ کر چکے تھے، اب وہ پانی کا سطح جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، تو وہ واپس اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں. اب بولان میں ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر کہیں روڈ ٹوٹ چکا ہے، تو ایک متبادل راستہ بنایا گیا گاڑیوں کے لیے، جو مسافر ہیں ان کے لیے. اس وقت بولان میں جو قومی شاہراہ ہے بولان سندھ بلوچستان کا، بولان کے مقام پر بڑی گاڑیوں کو یعنی 40 ٹن یا اس سے زیادہ جو وزن والی گاڑیاں ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا. وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اب متبادل راستہ جو بنایا گیا ہے وہ ایک تو پختہ نہیں، کچا راستہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت ان وزنی گاڑیوں کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے. یہ وہ جگہ ہے پیر غیب، انتہائی مشہور اور فیمس علاقہ جو ہے، ایک پکنک پوائنٹ ہے بلوچستان کا، جہاں پہ نہ صرف کوئٹہ بلکہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ اسی مقام کا رخ کرتے ہیں. اس سے قبل انتہائی سادہ یعنی لوگ آتے تھے، آبشار وغیرہ انجوائے کرتے تھے، لیکن بلوچستان حکومت ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس پر توجہ دی گئی، اور اب اس کو اس قدر خوبصورت بنایا گیا کہ لوگ اب آتے ہیں یہاں پہ پکنک مناتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ پارکنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جو ماضی میں ایسا نہیں تھا. اب ایک سیڑھیاں وغیرہ رسیاں باندھی گئی ہیں، اگر کوئی پانی میں جائے تو وہ خود کو سیف رکھ سکیں. بولان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو پیر غیب ہے، بی بی نانی ہے، اور کچھ اور کجوری یعنی دیگر مقامات انتہائی خوبصورت ہے، آبشاریں ہیں وہاں پہ. پانی کے حوالے سے لوگ یہاں پہ آ کے پکنک مناتے ہیں. موسم کے اعتبار سے بہت بہتر موسم رہتا ہے. یعنی دسمبر میں اگر کوئٹہ کے شہری سردی میں ہوتے ہیں تو لوگ بولان آتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، یہاں پہ خوب نہاتے بھی ہیں، لیکن پانی اس قدر سرد نہیں رہتا جس طرح ہم کوئٹہ میں پانی کو سرد ہم محسوس کرتے ہیں.
یہ شارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں اطراف پہاڑ ہے، سرسبز ہے، یعنی دیگر علاقوں کی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشمیر یا دیگر علاقے تھے وہاں پہ اسی طرح ماضی میں نہیں بلکہ اس وقت بھی یہی پہاڑوں کی صورتحال ہے، ہر طرف سرسبزہ ہے، لیکن یہاں پہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، ایک حد تک بارشوں کے بعد کچھ ٹائم میں سرسبز رہتا، لیکن اس مرتبہ بارشیں زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے ہر طرف آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بولان ندی، یہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں یہ پہاڑوں سے یعنی سیلابی ریلوں کی صورت میں یہاں ہیں۔ پہلے اس طرح چند ایک پتھر ہمیں نظر آتے تھے لیکن اس قدر زیادہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ اشارہ جو ڈیمیج ہوا بولان ندی کے جو سیلابی ریلوں کی وجہ سے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ گاڑیوں کو گزرنا انتہائی مشکل ہے، اسی لیے روڈ کو ون وے کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج 22 سے 23 روز ہو چکے ہیں لیکن صحیح معنوں میں کام نہیں ہو رہا ہے NHA کی جانب سے، جس کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ قدرتی چشمے کھل چکے ہیں اور پانی کا جو سطح ہے وہ بلند ہو چکا ہے، اور اب آپ بولان ندی کی جانب ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو شارہ ہے اس کے ساتھ بولان ندی گزر رہی ہے، تو وہاں پہ بھی پانی ہمیں دور دور تک پانی نظر آ رہا ہے بہتر انداز میں، یعنی بڑھ چکا ہے پانی۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے اب یہاں پہ لوگ زیادہ تر پکنک منانے کے لیے مزید لوگ آئیں گے۔ بلوچستان اسٹوریز دیکھنے کا شکریہ، جن دوستوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا بلوچستان اسٹوریز کو سبسکرائب